اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات آمد خیر البشر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن 8 ہجری میں فجر کے وقت وضو فرما رہے ہیں، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بشارت ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے حلیف قبیلے پر کفار قریش نے حملہ کیا، جس میں بہت سے جو لوگ تھے وہ مارے گئے، جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت غمزدہ ہوتے ہیں، افسوس کا اظہار کرتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت بی بی عائشہ جو ہیں وہ دریافت کرتی ہیں کہ وضو کرتے کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا بات ہوئی جو آپ اتنے غمزدہ ہیں اور افسوس کا اظہار کر رہے ہیں، جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے حلیف قبیلے پر کفار قریش نے حملہ کیا۔ حالانکہ صلح حدیبیہ جو ہے اس کے تحت اب چونکہ صلح کا معاہدہ ہو چکا تھا، اس لیے جو قریش یا مکے کے جو کفار تھے وہ مسلمانوں کے حلیف قبیلوں پر حملہ نہیں کر سکتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ فکر مند بھی ہو جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اب اس صلح کے معاہدے کی تنسیخ کرنی پڑے گی۔ ادھر جب یہ خبر کفار مکہ تک پہنچتی ہے، جو کہ جانتے ہیں کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثاروں کی تعداد بہت بڑھ چکی ہے، اور اب اگر مسلمانوں سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی قسم کی کوئی جنگ کی گئی تو اس میں فتح کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ کفار مکہ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ابو سفیان کو بھیجتے ہیں کہ وہ جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس صلح حدیبیہ کی تجدید کروائیں، تاکہ یہ کسی طرح اس کی تنسیخ نہ ہو سکے، یعنی یہ صلح منسوخ نہ ہو۔ ابو سفیان جو ہیں وہ آتے ہیں مدینے میں، جبکہ ان کی اپنی صاحبزادی جو ہیں وہ زوجہ مطہرہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے میں جاتے ہیں تو ابو سفیان کی اپنی صاحبزادی ابو سفیان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر بیٹھنے سے منع کر دیتی ہیں، اور کہتی ہیں کہ یہ نبی کا بستر ہے، یہ ناپاک ہو جائے گا، اس کے اوپر آپ مت بیٹھیے گا۔ ناظرین، آپ سوچیں یہ کیا منظر ہوگا کہ ایک سگی بیٹی اپنے باپ کو منع کر رہی ہے، یہ نبی کا بستر ہے، اس پہ کوئی ایسا شخص جو اہل ایمان نہ ہو وہ نہیں بیٹھ سکتا۔ ناظرین، ابو سفیان اس کے بعد مسجد نبوی چلے جاتے ہیں، اور وہاں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں کہ خدا را یہ صلح حدیبیہ جو ہے اس کی تنسیخ نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کی حالت میں ہوتے ہیں، اور وہ یہ بات سن تو لیتے ہیں لیکن کوئی جواب نہیں دیتے، اور نماز کے لیے جو ہے وہ ہاتھ بلند کر لیتے ہیں۔ اس پہ ابو سفیان مسجد نبوی سے یہ کہتے ہوئے نکل جاتے ہیں کہ نہیں، کسی صورت بھی یہ صلح حدیبیہ جو ہے اس کی تنسیخ نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باقاعدہ اسٹریٹجی بناتے ہیں، اور مختلف قبائل کو، مختلف جو حلیف قبائل تھے ان کو خط لکھا جاتا ہے، اور ایک جنگ کی تیاری شروع کر دی جاتی ہے۔ کچھ نہیں بتایا جاتا کہ کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیش قدمی شروع کرتے ہیں مکے کی جانب، تو اس وقت تمام راستوں سے مختلف اور قبائل بھی آ کے ملتے جاتے ہیں۔ مکہ پہنچتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات قبل تمام لوگوں سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو لوگ بھی اپنے لیے کھانا تیار کریں گے وہ اپنی آگ الگ جلائیں گے۔ اب مکے کے اطراف جہاں مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا وہ تقریباً پہاڑیوں کے اطراف اگر دیکھا جائے تو 10,000 کا لشکر، اور تمام لوگ اپنے لیے کھانا تیار کر رہے ہیں، اور جب آگ جلائی گئی تو کفار مکہ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ منظر دیکھ کے کہ ان کو چاروں طرف سے مسلمانوں نے گھیرا ہوا ہے، اور تمام جتنے جہاں جہاں پڑاؤ ڈالا ہوا ہے وہاں کھانا پکانے کے لیے جو آگ جلائی گئی اس سے ایسی روشنی ہوئی کہ وہ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اب مسلمانوں سے جنگ تو کسی صورت نہیں کی جا سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلی صبح مکے میں داخل ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیں اتنا عظیم فاتح، اتنا بڑا لشکر جس کے ساتھ ہو، شاید آج کل کے زمانے میں اگر کوئی فاتح داخل ہو رہا ہو تو اس کی گردن کسی صورت نیچے نہیں جھکے گی، اس میں تکبر ہوگا، غرور ہوگا، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی و انکساری کا یہ عالم ہے کہ آپ کی ریش مبارک جو ہے وہ
آپ کے آنسوؤں سے تر ہو رہی ہے، آپ کی جو ریش مبارک ہے وہ اونٹ کی کوہان سے جا مل رہی ہے، اس قدر آپ نے اپنا سر مبارک جھکایا ہوا ہے، یہاں تک کہ پیچھے سے ایک صحابی کی آواز آتی ہے کہ آج بدلے کا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، آج امان کا دن ہے، آج رحم کا دن ہے، کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ ابو سفیان بھی ایمان لے آتے ہیں مذاکرات کے بعد، اور اس کے بعد یہ عام اعلان کر دیا جاتا ہے کہ جو کعبۃ اللہ میں ہوگا اس کو بھی امان حاصل ہے، جو حضرت ابو سفیان کے گھر ہوگا اسے بھی امان حاصل ہے، یا جو شخص بھی اپنا دروازہ بند کر لے گا اسے بھی امان حاصل ہوگی۔ کسی قسم کا بدلہ نہیں لیا جائے گا، کسی قسم کا یعنی کوئی ہتھیار نہیں اٹھایا جائے گا۔ چنانچہ آپ یہ سوچیں کہ مکی 13 سالہ زندگی جس میں شدید لوگوں کے ساتھ اور خاص طور پہ مسلمانوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظلم کیا گیا، لیکن جب مکہ فتح ہوتا ہے تو خون کی ایک چھینٹ نہیں اٹھتی، کسی شخص کو مارا نہیں جاتا، کسی شخص کو قتل نہیں کیا جاتا، اور یوں مکہ فتح ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا تھا یا جو نوید سنا دی تھی صلح حدیبیہ میں فتح مبین کی، اس کی آج تکمیل کا دن ہوتا ہے۔ ناظرین، آج کے اپنے اس پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے فتح مکہ کے حوالے سے، لیکن ہمارے پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری ممتاز قادری صاحب، جنہیں ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے۔ السلام علیکم قاری صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ آپ سے درخواست کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور تلاوت قرآن پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ جناب قاری ممتاز قادری صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر ورأيت الناس يدخلون في دين
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, क़ारी मुमताज़ क़ादरी ने सूरह नस्र की इब्तिदाई 3 आयात की तिलावत फरमाई। इनका तर्जुमा मैं आपके सामने पेश करता हूँ। पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जब खुदा की मदद आ पहुँची और फतह हासिल हो गई और तुमने देख लिया कि लोग गोल के गोल खुदा के दीन में दाखिल हो रहे हैं, तो अपने परवरदिगार की तारीफ के साथ तस्बीह करो और उससे मग़फ़िरत मांगो, बेशक वो माफ़ करने वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की नशरियात का आगाज़ हो चुका है और अपनी इस ट्रांसमिशन को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के मशहूर मारूफ़ नात ख्वां सना ख्वां हैं, न सिर्फ नात ख्वां सना ख्वां हैं बल्कि उसके साथ साथ पाकिस्तान टेलीविज़न से अवार्ड भी हासिल कर चुके हैं और पाकिस्तान टेलीविज़न के मुकाबला नात ख्वानी में मुनसिफ़ीन में से होते हैं। शोबाए दर्स व तदरीस से ताल्लुक़ रखते हैं, नातगो शायर हैं, साहिब कलाम हैं। इनका कलाम मजमू कलाम हरफ मुअत्तर जो है वो भी मंजर आम पे आ चुका है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शकील मदनी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शकील साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। खैरियत? बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर मारूफ नात ख्वां सना ख्वां क़ारी हाफिज़ क़ारी फैसल चिश्ती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से? आप फर्स्ट क्लास हैं जी। और नाज़रीन, हमारे साथ क़ादरी साहब तशरीफ़ फरमा है और मशहूर मारूफ नात ख्वां हैं सना ख्वां। आपको भी खुशामदीद कहना चाहेंगे। खैरियत से आप? शकील भाई, आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अल्लाह ताला के हुज़ूर हमद बारी ताला पेश करने की सआदत हासिल करें। जी डॉक्टर साहब, एक नई हम जो है जो मैंने कही है वो पेश कर रहा हूँ। मैंने दिल से जहाँ कहा अल्लाह, मैंने दिल से जहाँ कहा अल्लाह, मैंने दिल से जहाँ कहा अल्लाह, खुद ब खुद काम बन गया अल्लाह, खुद ब खुद काम बन गया अल्लाह। तूने जो कुछ किया अता अल्लाह, तूने जो कुछ किया अता अल्लाह, हक अदा होगा हमसे क्या अल्लाह, हक अदा होगा हमसे क्या अल्लाह। फिक्र आजिज़ हुरूफ है बेबस, फिक्र आजिज़ हुरूफ है बेबस, हमद कोई कहे तो क्या अल्लाह।
الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل غول من الأغوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وہ حبیب ایسے ہے جن سے ہے شفاعت کی امید، وہ حبیب ایسے ہے جن سے ہے شفاعت کی امید، وقت ہول و خوف میں پیش آئیں گے جب رنج و غم. He Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam is the most beloved of Allah Almighty, whose intercession, shafa'at, is hope for every fear and distress that is going to come on the day of the agony and fears. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. انتہائی علم کہتی ہے وہ ہے خیر البشر، انتہائی علم کہتی ہے وہ ہے خیر البشر، جملہ مخلوقات میں رکھتے ہیں وہ شان رحم. So the extreme depth of our knowledge concerning to him is that he, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, is a man like us, whereas indeed he, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, is the best of all creations of Allah Almighty. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وكل آي أتى الرسل الكرام بها، وكل آي أتى الرسل الكرام بها، فإنما اتصلت من نوره بهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جو رسولان جلیل القدر کے تھے معجزے، جو رسولان جلیل القدر کے تھے معجزے، آپ ہی کے نور سے پایا تھا سب نے یہ کرم. And all miracles which the prophets alayhim salam showed, indeed they all are miracles that have been derived from his noor, that is light. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق آفتاب فضل ہے وہ اور ستارے سب رسل آفتاب فضل ہے وہ اور ستارے سب رسل کرتے ہیں ظلمت میں ظاہر سب پہ اپنا واری کرم For verily he, Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, is the son of virtue and blessing, and they all other prophets alayhim salam are its stars which show the people their lights in the dark. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق سبحان اللہ جزاک اللہ. بہت شکریہ قاری فیصل آپ کا, بہت خوبصورت انداز میں آپ نے قصیدہ پیش کیا. سیدہ کوثر علی آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ کی بورڈ پر تھے سہیل, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کا تحریر کردہ یہ قصیدہ بردہ شریف پیش کیا گیا. آپ بھی اس کا زیادہ سے زیادہ ورد کیا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو مصیبتوں سے, پریشانیوں سے, بیماریوں سے, بلاؤں سے دور رکھے. اسی کے ساتھ ایک وقفہ لینا چاہیں گے ناظرین. وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کہیں نہ جائیے, دیکھتے رہیے ہماری خصوصی نشریات. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات آمد خیر البشر رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین, ہماری یہ آج کی جو نشریات پیش کی جا رہی ہیں 11 اور 12 ربیع الاول کی درمیانی شب جو ہے, اسے بڑی خصوصی اہمیت حاصل ہے. صبح بہارا بھی اسی میں ہے اور بڑی رات اسے کہا جاتا ہے. یہ خصوصی اس رات میں خصوصی عبادات کا اہتمام کیا جاتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ماہ مبارکہ اور جشن عید میلاد النبی کی وساطت سے اگر ہم اس اپنی آج کی ٹرانسمیشن میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنی زیادہ سے زیادہ شامل کریں اتنی ہی ہماری یہ ٹرانسمیشن جو ہے نا برکت والی ہوگی. بہرحال ناظرین, ہمارے ساتھ جو ملک کے مشہور و معروف نعت خواں ثنا خواں موجود ہیں, ان سے آپ کا تعارف کرانا چاہوں گا. سب سے پہلے ہمارے ساتھ شکیل مدنی صاحب, جنہوں نے ابھی کچھ دیر قبل جو ہے نا وہ حمد باری تعالیٰ پیش کی تھی. شکیل مدنی صاحب ملک کے مشہور و معروف نعت خواں ثنا خواں ہیں. قاری فیصل چشتی ہمارے ساتھ موجود ہیں, روزانہ ہماری اس نشریات میں قصیدہ بردہ شریف کا حصہ ہوتے ہیں, بہت خوبصورت انداز میں پیش کرتے ہیں. شعیب امیر صاحب, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. سر السلام علیکم, بہت شکریہ آپ تشریف لائے. اس کے علاوہ ناظرین ہمیں جوائن کیا ایک اور بہت اچھے نعت خواں ثنا خواں ہیں, ریحان قادری. السلام علیکم, خیریت سے ہیں آپ؟ بہت شکریہ جی, تشریف لائیں. ناظرین, اپنی آج کی اس ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھائیں گے اور سب سے پہلے قاری فیصل چشتی سے درخواست کروں گا کہ وہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. 12ویں رات ہے آج اور ولادت کا وقت ہے. میں چاہتا ہوں کہ مل کے انشاءاللہ مشہور و معروف کلام پیش کر رہا ہوں, سب مل کے انشاءاللہ شامل ہوں گے. جشن آمد رسول اللہ کی اللہ, جشن آمد رسول اللہ کی اللہ, بی بی آمنہ کے پھول اللہ کی اللہ, اللہ کی اللہ کہو اللہ کی اللہ, اللہ کی اللہ
کہو اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ جب کہ سرکار تشریف لانے لگے حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ کہو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ کہو اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا آمینہ دیکھ کر مسکرانے لگی حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی آمینہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ کہو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ کہو اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ شادیاں خوشی کے بجائے گئے شاد کے نغمے سب کو سنائے گئے ہر طرف شور صلی علی ہو گیا آج پیدا حبیب خدا ہو گیا پھر تو جبریل نے بھی یہ اعلان کیا یہ خدا کے ہیں رسول اللہ ہی اللہ یہ خدا کے ہیں رسول اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ کہو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ کہو اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی سبحان اللہ جزاک اللہ بہت خوبصورت کلام پیش کیا قاری فتح چشتی آپ نے بہت اچھا لگا ناظرین آج کی یہ بڑی رات اور یہ رحمتوں اور برکتوں والی رات جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور یہ عید میلاد النبی جو ہم مناتے ہیں یعنی جب جس محفل میں یہ کلام پڑھا جاتا ہے یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منایا جاتا ہے آپ سوچیں آسمان پہ فرشتے میلاد منا رہے ہوتے ہیں تو ہم پھر کیوں زمین پہ یہ میلاد کیوں نہ منائیں اور یہ خوشیاں کیوں نہ منائیں عیدوں کی عید ہے جشن عید میلاد النبی ریحان قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ریحان قادری آپ سے درخواست کروں گا بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے میرا دین اور دنیا مدینے
جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو گلوں کے چمن میں نہیں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت خوبصورت کلام پیش کیا۔ خدانہ سبل ختم الرسل مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ حاضرین، اس محفل کو مزید آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور معروف نعت خواں شعیب امیر صاحب۔ درخواست کروں گا کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل شریف کا نظارہ میں ساتھ مل کر پیش فرمائیے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، یا نبی 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 یا نبی، آپ شاہ امم، آپ خیر الورا، آپ سرتاج پیغمبران خدا، آپ شاہ امم، آپ خیر الورا، آپ سرتاج پیغمبران خدا، فرش سے
تک برتری آپ کی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی آپ قرآن لائے حبیب خدا ہے لقب آپ کا خاتم الانبیاء آپ قرآن لائے حبیب خدا ہے لقب آپ کا خاتم الانبیاء آپ کی دونوں عالم میں جلوہ گری یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی ذہن انسان پہ چھائی تھی تاریکیاں ہر طرف ظلمتوں کے تھے بین نشان ذہن انسان پہ چھائی تھی تاریکیاں ہر طرف ظلمتوں کے تھے بین نشان آپ آئے ہویدا ہوئی روشنی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ بہت خوبصورت کلام پیش کیا آپ نے. اور ناظرین اب ہم اپنے آج کی اس ٹرانسمیشن میں اس محفل میں درخواست کرنا چاہیں گے جناب شکیل مدنی صاحب سے کہ وہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقیدت کے پھول پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. جناب شکیل مدنی صاحب. زندگی کیا ہے سمجھا دیا ہے مصطفیٰ آپ کی زندگی نے. زندگی کیا ہے سمجھا دیا ہے مصطفیٰ آپ کی زندگی نے. چھٹ گئے خود بخود سب اندھیرے راستہ دے دیا روشنی نے. زندگی کیا ہے سمجھا دیا ہے مصطفیٰ آپ کی زندگی نے. کوئی انسان انسانیت تھی ظلم کرنا بھی ایک خاصیت تھی. یہ عنایت ہے خیر البشر کی. مل گئے زندگی کو قرینے. یہ عنایت
قرینے اس قدر مجھ پہ ان کی عطا ہے بار احسان سے سر جھک گیا ہے تم کو تفصیل کیا کیا کو کیا کچھ دیا ہے نبی نے تم کو تفصیل کیا کیا بتائیں ہم کو کیا کچھ دیا ہے نبی نے زندگی کیا ہے سمجھا دیا ہے مصطفیٰ آپ کی زندگی نے شہر طائف ہو یا ارض مکہ یا وہ غزوات کے سلسلے ہوں حق کی تبلیغ میں دین کی خاطر دکھ اٹھائے بھی ہیں آپ ہی نے حق کی تبلیغ میں دین کی خاطر دکھ